بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ کافی جو ہر طرف کے جو سلسلے ہیں، جو مثال کے طور پہ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لوگ ہیں، جو ان کے سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی اگر چیزوں کو دیکھیں، انہوں نے جو کوریلیشنز نکالی تو ان کے حساب سے یہ قرب ظہور کا وقت انہوں نے 1970 سے اناؤنس کر دیا کہ 1970 سے یہ شروع ہو چکا، یہ مطلب ظہور سے قریب ہے، یہ 1970 سے یہ بات شروع ہوگی۔ اور ان کے مطابق جو دنیا کا اختتام ہے وہ 2060 کو انہوں نے بنایا، اور اس کے ظہور کا جو ٹائم بتایا وہ 2032 کے آس پاس ہے، ایک تو 2032 کے آس پاس ہے۔ تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب چلنے والے سال ہیں اور جنگیں اور چیزیں ہیں، یہ اس لیول پہ پہنچ رہی ہیں یا اس کی بنیاد بنے گی۔ دوسری رائے ایک اور ہے کہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن کی ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ اس ماہ رمضان، اس میں 25، 26، 27 تینوں میں آ رہی ہے۔ ایک اور بھی اپروچ ہے کہ یہ جو کیونکہ ابھی تو وہ سورج گرہن پہلے نہیں ہو رہا جو ہونا ہے پہلے، اور بعد میں اس کی جو ایک سیکوینس ہے وہ، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فوراً ہی امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو یا اس کے آس پاس کہہ لو کہ یہ بھی بات موجود ہے کہ سورج اپنی جو موومنٹ روک دے گا، سورج جو ہے وہ اپنی موومنٹ روکے گا۔ یہ مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب پہ ڈوبنا، مغرب پہ ڈوبے گا نہیں، کھڑا رہے گا۔ سٹیگننٹ ہونا ہے ایک دفعہ ظہر سے عصر کے، اور پھر ایک مغرب سے، یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹائمز کی باتیں ہیں۔ مان لو کہ اگر وہ موومنٹ راؤنڈ الٹا شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں بچتی، آپ کی یہی چاند گرہن اور سورج گرہن کا جو روٹیشن جب الٹا گھومے گا تو یہ جو ہے وہ ان کے پہلے اور بعد والا سیکوینس چینج ہو جائے گا۔ تو یہ جو سیکوینس اس ٹائم انڈیکیٹ کر رہا ہے 26 میں بھی، 27 میں بھی، بلکہ اگلی ویڈیو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا کام کر لوں، میں اس پہ سورج گرہن پہ کرتے ہیں، اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ جو آ رہا ہے ابھی ماہ رمضان میں۔ تو یہ ایک جا کے سورج گرہن اور چاند گرہن کی ترتیب بن رہی ہے، لیکن وہ ایک دن کا فرق ہے 2030 میں۔ 2030 میں یہ جو سمجھ لیں کہ شعبان کی اور اس کی جو کوئی میچنگ ہے نا، وہ ایک ڈیٹ سے ہے، اور وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے کیلنڈرز دیکھیں یا یہ جیسے چاند آگے پیچھے ہوا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا اور میں نے کام کرنا ہے اس پہ ابھی، لیکن وہ جا کے کہیں 2030 میں ہے، یہی ترتیب بنتی ہے اگر سورج نہ بھی الٹا گھومے۔ اس اینگل سے وہ کہہ لو کہ یوں میچ کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ آج سے پہلے نہ کوئی پچھلی صدی میں رضوان جلال تھا، نہ کوئی اسامہ تھا، نہ کوئی یہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں، یہ آج میں پروگرام کر رہے ہیں اور اتنے پروگرام کر رہے ہیں۔ پاگل ہیں کیا؟ کون کرا رہا ہے؟ کیوں کرا رہا ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں کا ٹاپک ہو رہا؟ یہی ٹاپک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیوں کسی اور کا سوال کیوں نہیں پوچھ رہا؟ بتائیں نا۔ پچھلی صدی تک اگر کوئی شخص بیٹھا ہوتا، اگر 1940-50 میں، تو جلال صاحب یہ کوئی ٹاپک نہیں تھا اور یہ کوئی باتیں نہیں تھی، اور اس طریقے سے اس کی جو ہونے کی آج جس طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت ابھی بھی امیدیں تھی اس جمہوری نظاموں سے، آپ نئے نئے قاعدے پڑھ رہے تھے، نئی نئی ترقیاں دیکھ رہے تھے، جو اس کی یورپ اپنی نئی وہ بدل رہا تھا، جیسے کہتے ہیں نئی سسٹمز بنا رہا تھا، نئے قوانین بنا رہا تھا، آپ اس کی کاپی میں جا رہے تھے۔ تو آخر تو آپ نے تھکنا تھا، تھکے تو آپ اب جا کے کہیں، جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ امریکہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک اور اس پہ ترقی کا کنگ ہے، ترقی جس کو چاہتا ہے ترقی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنزلی دے دیتا ہے، ٹون بھی یہی ہے۔ تو یہ جب زمین بوس ہوگا
تو پھر کدھر جانا ہے؟ پھر کدھر جانا ہے؟ تو یہ باتیں ایک تو دیکھیں پچھلی صدی میں ون ورلڈ آرڈر نہیں تھا، ایک نظام کے تحت دنیا نہیں چلتی تھی. آپ کو یہ کوئی کہتا کہ جی ایک حکومت ہوگی پوری دنیا پہ، اگر 1800 میں کوئی کہتا تو نہیں مانی جا سکتی تھی یہ بات. کہتے تھے ایسے کیسے ہوگا. لیکن پھر آپ کی پچھلی صدی نے وہ ماحول بنا دیا یو این او کے ذریعے، ون ورلڈ آرڈر، امریکہ کی اس ساری حکمرانی جس طرح سے اس نے پورے ڈالر کے ذریعے کی، اس نے آپ لوگوں کی پریکٹس کرا دی. اب امام آئے تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ون ورلڈ آرڈر کیسے چلتا ہے، سب کو پتا ہے کیسے چلتا ہے، چلے گا ویسے ہی. ایک تو یہ سب سے بڑی دلیل. دوسری یہ کہ ان سے پہلے پچھلی صدی میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں تھی، بہت زیادہ ڈسکشنز اس طریقے سے کھلے عام نہیں تھی، بہت زیادہ اس پہ اس طریقے سے اگر تھی تو کہیں کسی کمرے میں کسی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے چند اشخاص کے منہ پہ تھی. آج اس ٹائم جب یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کہانی تو ہے ہی 313 کی، بلکہ 313 کو تو میں وہ نہیں کہتا کہ چلو باقی ان کے پیچھے بھی تو ان کے فالوورز ہوں گے جو ہزاروں میں ہوں گے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جدھر امام نے ظہور کرنا وہ تو مکہ مدینہ ہے، تو آپ امریکہ ٹیکساس اور کینیڈا میں بیٹھے اللہ جل کی صدائیں بلند کر رہے ہو، تو اپنے دماغ کا علاج کراؤ بھائی. جدھر آنا ہے جدھر آنا ہے ادھر کو آؤ. یہ نہیں کہ دور بیٹھے آپ لوگ یہ کرتے حرکتیں کریں کہ جی ہم وہیں سے بیٹھے وہ کریں گے. یا تو پھر اتنی معرفت ہو کہ اڑ کے آ جاؤ جیسے 313 آئیں گے. اگر اڑ کے آنے والی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر گھسٹ کے کولوں کے بل تو آنے سے بہتر ہے کہ ابھی عزت سے ٹائم سے نکل آؤ، بجائے اس کے کہ خاندان اپنے قربان کرنے پڑنے. اب جو اچھا آپ دیکھیں ریسیزم کی لہر ابھی خبروں میں نہیں آ رہی، لوگ بتاتے ہیں کئی علاقوں میں ایونٹس ہو رہے ہیں، بلکہ جو ہمارے اوورسیز دیکھنے والے ہیلپ اس ان دس میٹر کہ آپ کی کوئی خبر ہوتی ہے اس طرح کی جو ریسیزم سے متعلق ہوتی ہے یا چیزیں، اس کو ٹائملی بتایا کریں تاکہ ہم اس کو بتا سکیں لوگوں کو ایویڈنٹلی کہ یہ قریب ہو رہا ہے، ہونے کو ہے. کیونکہ یہ 2.5 سال اسی کے ہی ہیں. اور جو اس سب کے بعد جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ذہنوں کو اللہ کی ہی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. یہ دوسری ایک دلیل ہے کہ انسانی ذہن تھک جائیں گے، ان کو کسی پہ یقین نہیں رہے گا. انسانی ذہنوں کو کسی پہ یقین نہیں رہے گا، نہ کوئی یو این او، نہ کوئی اپنے بنائے ہوئے میکنزم. کیونکہ جو بھی اچھائی کے روپ لے کے آئے گا کہیں نہ کہیں وہ بربادی پھیر دے گا. جیسے ٹرمپ آیا تو اب امن کرنے تھا، اپنے ہی شہریوں کو گولیاں چلوائی جا رہے ہیں. بتائیں نا ٹرمپ کی آس لوگوں کی کیا تھی. اور امیگرینٹس انسان نہیں ہے صرف اس لیے کہ وہ زمین کے اس حصے میں پیدا ہو گئے یا دوسرے کلچر میں پیدا ہو گئے تو بس اب ان کا کوئی حق نہیں ہے. یا یہ آپ لوگ جو جس زمین پہ پیدا ہونے کے ساتھ سے یہ کر رہے ہیں، کیٹیگرائز کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ اللہ کی زمین انسان کے لیے پوری وسیع کر دی گئی. اس میں یہ کیٹیگری ہونی نہیں بنتی تھی. جو بھی ہے امیگرینٹ کیا ہوتا ہے جب آپ کے قانون کے نیچے آ رہا ہے. حالانکہ اللہ کے قانون کے نیچے بندہ آئے نا تو اللہ امتیاز نہیں کرتا، اللہ کا دین امتیاز نہیں کرتا کہ بھئی یہ فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں مگر تقویٰ. لیکن یہاں اس کے نظام کے نیچے بھی ہیں، اس کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اس کے قوانین بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. واٹ ایور اسی کے تحت زندگی گزار ہے. چلو ایک کاغذ نہیں بنایا یا ایک ویزا ہی نہیں لیا، باقی تو ساری چیزیں فالو کر ہی رہے ہیں نا اسی نظام میں، اسی اکانومی کا حصہ ہے نا. تو یہ اس اکانومی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ یہ صرف دیکھیں کہ وہ اس اکانومی کا حصہ بھی ہے، پھر بھی وہ اس سے دغا کر رہا ہے. یہی شیطان کا کمال ہے کہ شیطان سب سے پہلے اپنے دوستوں کو نشانہ بناتا ہے. یہ بات سب یاد رکھا کریں بار بار. اور اب یہ جب سچویشن ساری بلڈ ہو رہی ہے، اور اب آ جائیں کہ رجب کا مہینے میں بارشوں کا زیادہ ہونا. رجب تک یہ بھی جو دبئی کی بارشیں تھی، مدینہ کی میں نے خود دیکھی، ان یوزول بارشیں تھی، بہت زیادہ تھی. اس سال زلزلوں کا آنا، زلزلے بڑھ چکے ہیں. قدرتی آفات، یس بندہ پچھلے سال فلسطین، یہ آپ کی یوکرائن
اور اموات، انسانی اموات کا کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد یہ آپ 1,00,000 1,50,000 بندہ مرنا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے اب آپ کو کروڑ کی فگر چاہیے ہلنے کے لیے. مطلب اگر آپ 2.5-3 لاکھ بندے کو مرنے کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے تو اس کا مطلب آپ کروڑ سے ہی آپ کی خارش ختم ہوگی دماغ کی. اسی طریقے سے یہ ساری جو سچویشن بلڈ ہو رہی ہے رجب میں. اب میں جس بات پہ کہتا ہوں کہ شہزادہ آ رہا ہے، جو ارد گرد روحانی لوگ آسیں لگائے، آپ جیسے ہم جیسے لوگ نہیں ہیں بھائی، دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں جو اس ٹائم یوں جیسے کہتے ہیں آنکھیں یوں کر کے یوں بیٹھے کہ آ رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہیں، خوابوں کے رابطے ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، فضاؤں میں شور ہے. تو وہ لوگ اپنی پوری آسیں لگائے بیٹھے. ہم تو اپنے سارا دن ادھر ادھر کے کاموں میں مست زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمیں کیا پتا آ رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ محسوس ہوگا ہمیں. ان کو محسوس ہو رہا ہے. وہ لوگ اس بات پہ ہیں، جو لوگ ہیں وہ مصرا 27 26 27 پہ شور ڈالے کھڑے. میں نے جیسے کہا کہ یہ تو چلو یہ سارے اچھا، یہ کوئی صرف شیعہ نہیں ہے. یہ جو 26 27 کے کلیمنٹ ہیں یہ صرف شیعہ نہیں ہے. جیسے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے ماننے والے ہیں، جو ان کی رائٹنگ سے مطابق وہ 2030 32 کے آس پاس کر رہے ہیں، 32 کہہ رہے ہیں، 30 کا میں نے ابھی دیکھا ہے تو وہ جو چاند گرن والی وہ پوری ہو رہی ہے، کیونکہ باقی تو ایک دم ہونی ہے. کوئی رجب ایسا آ جائے جس میں یہ سفیانی خروج کر لے تو بس. تو اب ہم جس کو آس لگائے بیٹھے، ہم تو جیلانی کے جانے کو آس لگائے بیٹھے کہ جیلانی جاتا ہے سفیانی آتا ہے. تو اس ٹائم یمانی سید، خراسانی سید دونوں موجود ہیں اور میدان سج چکا ہے، میدان گرما گرمی میں. مجھے ایران کے جواب پہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایران کسی سگنل کے انتظار میں ہے. پرابلم کہیں نیٹ ورک کی آئی ہوئی ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ کیے بیٹھے ہیں، کہیں کوئی معاملہ وہ جیسے کہتے ہیں پھنسائے بیٹھے ہیں، سگنل نہیں آ رہا. ورنہ سگنل اگر امام کی طرف سے آ جاتا تو اٹیک کر دیتے اسرائیل پہ. یا ہولڈ پہ ہے، یا وہ بس کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بس کسی حکمت کے تحت بیٹھے ہیں، یا بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈیلے ہے، کوئی سگنل پراپرلی نہیں آ رہا کہ کر دو. اس وجہ سے یہ سب ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ کنفیوژن سی کریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ امام کے ظہور سے پہلے ان کے ظہور کی آسیں ختم ہو جائیں گی لوگوں کے رویوں میں. اللہ جل یہ درودوں میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ پھر ٹیکساس میں رہے ہیں، پھر ہوسٹن میں رہے ہیں، پھر ادھر ادھر رہے ہیں. اچھا آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا جو سمجھ لیں اللہ کا نمائندہ زمین پہ جس کا آپ دم بھرتے ہیں، جو آپ کا اصل حکمران ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ اس کو اپنا حکمران مانتے ہیں اللہ کی زمین پہ، اللہ کا حاکم، تو اس سے آپ پرے کدھر پھر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ کنیکٹیوٹی لگ رہی ہے کہ ظہور قریب ہے، چلو کسی کو شک بھی ہے تو پھر بھی شک میں بھی تو اس کو آنا تو قریب چاہیے نا، نہ کہ دور پھرنا چاہیے. تو ایک تو قریب آنے کی طرف سعی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے سیدھے کرے گا. آپ لوگوں کو قریب آنا چاہیے، جو دنیا میں ایسے رولتے پھر رہے ہیں قریب آ جائیں. اور بات یہ ہے کہ یہ قریب آنا بھی کسی رخ اختیار کریں گے. یہ قریب جب آئیں گے تو اللہ کا رخ اختیار کریں گے، طاقت آ جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی، زندگی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. مان لو کہ ابھی اس سال بھی نہیں ہوتا، اگلے سال بھی نہیں ہوتا، 2030 میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا رخ اللہ کی طرف مانا جائے گا. آپ جیسے ہی اللہ کی طرف رخ اختیار کریں گے، یہ اسی کے نمائندے کا حکم ماننے کی سعی، اللہ کی سعی ہے. یہ جب کوئی کسی کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کو کیا کہا تھا؟ یہ ان پہ بیعت نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت. اللہ نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ پہ، نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ. اسی طرح مہدی کی طرف نہیں جا رہے آپ، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے نمائندے کی طرف جو سعی ہے وہ اللہ کی طرف ہی سعی ہے. تو آپ کا رخ ہو جائے گا اللہ کی طرف. جیسے ہی رخ ہوگا، زندگی کے رولے، یہ فنانشل، یہ جو آپ کو لگ رہی ہے نا مسائل سارے، یہ ایسی ایک اس نے شیطان نے دلوں میں وہ ڈالی ہوئی ہے کجی کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیونکہ اتنا سا یہ دماغ ہے اتنا سا، اور اسی کے اندر جو انہوں نے پڑھا دیا طریقہ واردات کمانے کا، آپ کو وہی نظر آتا ہے. لیکن خدا کا فضل بہت بے پایا. کوشش کریں جن لوگوں کو یہ بات
آزمانی ہے، دعائے کعب کا عمل لیں، ایک دفعہ کریں، شیطانوں کو بھگائیں، پھر اللہ کی طرف سعی کریں، اللہ کے نمائندے کی طرف سعی کریں۔ آپ یقین جانیں آپ کی زندگیوں کے جو کام ہیں، معاملات تیزی سے ہوں گے، جو آپ کو لگتا ہے نہیں ہوں گے وہ ادھر اس رخ اختیار کرنے پہ ہونے لگیں گے۔ اس دن پھر وہ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ سارے نظارے نظر آئیں گے۔